نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر و تشریح بیان کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی۔ اب اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے ہدی للمتقین، حضرت امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ ہدن کا معنی عربی زبان میں بہت وسیع ہے۔ اگر اسے مختصر الفاظ میں سمونا ہو تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ ہدن کہلائے گا۔ سفر و حضر ہو، خرید و فروخت ہو، معاشرت ہو، مباشرت ہو، معاشرتی مسائل ہوں، سیاسی ہوں، ملکی ہوں، قومی ہو، کسی بھی کام کے کرنے کا جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ ہدن کہلائے گا۔ فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اہل تقوی کے لیے۔ اب جیسے بارش برستی ہے تو ہر ایک پہ برستی ہے، امیر ہو، غریب ہو، خوبصورت جگہ ہو، بدصورت جگہ ہو، ہر جگہ بارش برستی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دامن اسی کا تر ہوگا جو بارش میں کھڑا ہوگا۔ اگر کوئی خود کو الگ کر لیتا ہے، کسی مکان میں، کسی کمرے میں روپوش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرا دامن تو گیلا نہیں ہوا، تو اس میں قصور بارش کا نہیں ہوگا بلکہ اس کا اپنا ہوگا۔ اسی طرح یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اہل تقوی ہوں اور ہدایت کے خواہش مند ہوں۔ اب تقوی کیا ہے؟ عموماً اس کا مفہوم ڈر لکھ دیا جاتا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی کا لفظ تقوی ایسا لفظ ہے کہ جس کے لیے اردو میں کوئی موزوں لفظ موجود نہیں، اس لیے مترجم حضرات اس کا ترجمہ کرتے وقت لفظ ڈر لکھ دیتے ہیں۔ ڈر تو بے شمار قسم کے ہوتے ہیں، ہم تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے ڈرتے ہیں، موذی جانوروں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، چور ڈاکو، دشمن کا ڈر، جان جانے کا ڈر اور خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تقوی ایسے کسی ڈر یا خوف کا نام نہیں۔ تقوی وہ خوف، وہ ڈر ہے جو کسی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ناراضگی کا ہوتا ہے، کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے محبوب کو میری کوئی بات بری نہ لگے۔ جیسے ہم والدین سے محبت کرتے ہیں تو کوئی کام بھی کرتے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے والدین، ہمارے والد گرامی یا ہماری والدہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ان کو میرا یہ عمل، میرا یہ کام برا نہ لگ جائے، اس لیے کہ ہمارے دل میں ایک مقام اور عزت ہے ان کی، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ناراض ہوں۔ تو تقوی نہ صرف گناہوں کو چھوڑنا بلکہ ایسے کاموں سے بھی اجتناب کرنا جو مشکوک ہوں، یعنی بذات خود گناہ نہ ہوں لیکن گناہ کی طرف لے جانے والے ہوں، تو ایسے تمام کاموں سے، ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کرنا تقوی کہلائے گا۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ اس وقت تک متقین کے درجے میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ حرج میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی آپ کانٹے دار رستے پہ چلے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ فرمایا آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور جسم کو بچاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے۔ تو اس گفتگو سے یہ سمجھ آئی کہ تقوی انتہائی احتیاط کا نام ہے، نہ صرف ظاہری گناہوں سے بچا جائے بلکہ ان چیزوں سے بھی بچا جائے جو کسی گناہ کا سبب بننے والی ہوں یا بن سکتی ہوں۔ تقوی ایک کیفیت ہے جو محبوب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان چیزوں، ان کاموں سے بھی پرہیز جن میں شک ہو کہ ہو سکتا ہے اس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ کام مجھے ایسے کام کی طرف لے جائیں جو میرے محبوب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ جیسے ظاہری شریعت میں بے عمل لوگوں کے پاس بیٹھنا منع نہیں، لیکن اس نیت سے بچنا کہ کہیں ان کی بے عملی میرے لیے بھی بے عملی اور کمزوری کی وجہ نہ بن جائے۔ بہرحال تقوی اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس میں جتنی بھی بات کی جائے، جتنا بھی غور و فکر کیا جائے، اس کے اسرار و معانی اتنے ہی کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔